الرحمن الرحیم 2 فروری 2026 کو سینٹ آف پاکستان کی کمیٹی برائے تجارت جو قائمہ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا اور اس میں ملک کی تجارت کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا، خاص طور پر برآمدات کو دیکھا گیا۔ تو جائزے میں یہ پتہ چلا کہ ایف بی آر کا رول کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک کے بیرونی تجارت جو یعنی ایکسپورٹ کو کافی دھچکا لگ رہا ہے۔ اس سلسلے میں قومی وزارت تجارت نے بتایا کہ بارٹر ٹریڈ کے لیے ایران کے ساتھ جو بارٹر ٹریڈ ہے اس کے لیے ایس آر او اکتوبر میں جاری کر دیا گیا تھا، یعنی اکتوبر 2025 میں، لیکن وی بک کے لیے ماڈیول ابھی تک ایف بی آر نے تیار ہی نہیں کیا۔ تو اس پہ جو کمیٹی کے ارکان انہوں نے کہا کہ یہ ماڈیول کیوں جاری نہیں کیا گیا، اور اس پہ چیئرمین ایف بی آر کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے گئے۔ اس پہ جو کمیٹی کے رکن ہے سلیم مانڈوی والا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی نااہلی ہے، ایف بی آر سے پوچھا جائے، انہیں طلب کر کے یہ کہا جائے کہ معاملہ حل کریں۔ سینیٹر طلحہ محمود کے سوال پر حکام نے بتایا کہ بہتر ٹیرف کے باوجود امریکہ کو برآمدات نہ بڑھنے کی بڑی وجہ پاکستان میں زیادہ پیداواری لاگت ہے۔ وزیر تجارت جمال کمال کے مطابق چین اور بھارت پر زیادہ ٹیرف سے مواقع تو ملے، مگر طویل المدتی سرمایہ کاری نہ ہونے اور عالمی غیر یقینی صورتحال کے باعث فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ یہی بات ہم اس وی لاگ پہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اس چینل پہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک آپ کے ہاں رول آف لا، کنسسٹنسی، سرٹنٹی یہ چیزیں نہیں ہوگی تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس طرف کو دھیان ہی نہیں دیتا۔ وقتی طور پہ فائدوں کی خاطر سب زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر کے نمبر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا فائدہ کس میں ہے، زیادہ اکٹھا ٹیکس لانے میں یا ملک کی تجارت اور ملک کی صنعتی پیداوار بڑھانے میں ہے۔ ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں سپر ٹیکس کا، تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے ملک کو فائدہ تو شاید کم ہو، نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ نقصان اس سینس میں ہوگا کہ انہوں نے جو پہلے سرمایہ داروں سے جو وعدے کیے ہوتے ہیں، یہ ٹیکس ان کے خلاف ورزی میں لگایا گیا تھا، اور حتیٰ کہ جدھر یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس ٹرانزیکشن پہ یا کسی انکم پہ آپ کا فائنل ٹیکس ہوگا، تو اس کو بھی پسے پشت ڈال کر یہ ٹیکس لگایا گیا تھا، اور اس کو انفارچونیٹلی ہماری جو ہے ایف سی سی پی اس نے اس کو افورڈ بھی کر دیا ہے۔ تو اسی طرح کے فیصلوں کی وجہ سے ملک باہر کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ تو کمیٹی میں یہ بھی بتایا گیا کہ جولائی تا دسمبر امریکہ کو ٹیکسٹائل برآمدات میں صرف 4% اضافہ ہوا، جبکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ویتنام، بنگلہ دیش اور کمبوڈیا نے لیے۔ اور اسی طرح یہ بتایا گیا کہ پاکستان جی ایس پی پلس کے تحت یورپی یونین کو تقریباً $7 ارب کی ٹیکسٹائل برآمد کرتا ہے، جبکہ بھارت بغیر کسی رعایت کے اتنی ہی برآمدات کر رہا ہے۔ تو اس پہ ایف بی آر کی کارکردگی پہ جب سوالات اٹھے تو سینیٹر فیصل الرحمان نے کہا کہ ایف بی آر تو ہمارے لیے طالبان بن گیا، یعنی جس طرح طالبان ترقی نہیں کرنے دیتے اس طرح ایف بی آر بھی ترقی نہیں کرنے دیتا۔ اور اس پر سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ ایف بی آر طالبان تو نہیں ہے، لیکن یہ تو تاتاری لشکر کی طرح ہے، جدھر جدھر جاتا ہے تباہی پھیر دیتا ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ ایف بی آر میں ایک چنگیز خان کو کلہاڑا دے کر بٹھایا گیا ہے۔ سنا ہے جب چیئرمین ایف بی آر کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شعبہ ٹیکس کے باعث مشکل میں ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ باتیں تو پتہ نہیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں، خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بٹ ہماری پالیسیز ایسی ہیں کہ ان پالیسیز کے ہوتے ہوئے اور ایف بی آر کے اس طریقہ کار کے ہوتے ہوئے ملک نہ تو ترقی کر سکتا ہے معاشی طور پر، اور نہ ہی اس کی برآمدات جو ہے وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکتی ہے۔ تو ہماری لیجسلیچر کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی قانون سازی کرتے ہیں، اور ایف بی آر کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ ایک جز ہیں، یو آر اے پارٹ آف اے ہول سسٹم، یو آر ناٹ دا ہول سسٹم، کہ آپ ٹیکس کو اس طرح سے اکٹھا کریں کہ لوگوں کے کاروبار بند کر دیں۔ یہ جب تک بات ان کے ذہن نشین نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا، ملک میں بے روزگاری ہی رہے گی، اور اس میں سرمایہ کاری کے جتنے مرضی خواب دیکھ لیں سرمایہ کاری نہیں ہو سکے گی۔ تو ہمارے حکام کو چاہیے
ہمارے ان لیجسلیٹر کو چاہیے کہ یہ اس کی طرف توجہ دیں، ملک کی اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں، نہ کہ صرف زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرے اور وہ ٹیکس پھر الگ تلل طریقوں سے خرچ کیا جائے۔ یہ سب ملک کی اکنامک جو بربادی ہے اس کا باعث تو بن سکتا ہے، ترقی کا کبھی بھی باعث نہیں بن سکتا۔ بہت بہت شکریہ، اور اس طرح کے مزید اپڈیٹس کے لیے اور قانونی مشوروں کے اور مسائل کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔